بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اس طرح ہوا کرتا تھا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے دائیں حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ عبد الرحمن پر رحم فرمائیے۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔